کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ جس نے تجھے تیرے عیب بتائے، اگر تجھے عقل ہو تو بے شک اس نے تجھ پر احسان کی انتہا کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ۔ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ جو تاخیر رب کی طرف سے ہو وہ ہمیشہ خیر لاتی ہے۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ سچی توبہ کرنے والے کا ایک آنسو دوزخ کی آگ کو بجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت پر پھیر دے۔ جب کچھ نہ ہو صبر کرو، اور جب سب کچھ ہو تو قدر کرو۔ اللہ کو پسند ہے تمہارا اسے یاد کرنا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کم کرتے ہو یا زیادہ۔ اللہ پاک اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ تو مجھ کو جوڑ دے یا رب، میں خود کو توڑ بیٹھا ہوں۔ جب کوئی منتظر نہ ہو تو رابطے اچھے نہیں لگتے۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ کچھ حادثے خاموش کر دیتے ہیں، ورنہ گفتگو کسے نہیں کرنی آتی۔ بعض دفعہ انسان کو بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ جوتے اور لوگ اگر آپ کو تکلیف دیتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ کے سائز کے نہیں ہیں۔ تنہا چلنا شروع کرو تو اللہ ہر مشکل راستے میں تھام لیتا ہے۔ زندگی ہر زندہ کے پاس نہیں ہوتی، مقدر لکھنے والے کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہے۔ دنیا کا سب سے مخلص شخص آپ کا والد ہوتا ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، مخلص لوگ کبھی چھوڑ کر نہیں جاتے۔ بوڑھے ماں باپ کا سہارا چھڑی نہیں بلکہ ان کی اولاد ہوتی ہے، اور ان کے جینے کا بہانہ ان کی اولاد کی اولاد ہوتی ہے۔ زندگی اچھے اخلاق اور بہترین لمحے کی محتاج ہوتی ہے، اور وہ خاموشی سے بھرا ہوا شخص اپنے اندر ایک شور لیے پھرتا ہے۔ جس کا موڈ ہر وقت خراب رہتا ہو، لوگ اس کی موڈ کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ کوئی چیز کتنی بھی قیمتی کیوں نہ ہو، جب وہ مستقبل خراب کرنے لگے تو اس کا اصل ٹھکانہ کچرے کا ڈھیر ہی ہوتا ہے۔ تو کعبہ تک گیا اور میں کعبے کے مالک تک، رسائی دیکھ اے واعظ، کہاں تیری کہاں میری۔ مسکراہٹ جھوٹی ہو سکتی ہے مگر آنکھ سے گرتا ہوا آنسو نہیں۔ شکایت موت سے نہیں اپنوں سے ہے، ذرا آنکھ کیا لگی وہ قبر کھودنے لگے۔ اوقات سے زیادہ دی ہوئی عزت اور محبت کم ظرفوں کو کبھی راس نہیں آتی۔ یہ لوگ تو اجنبی ہیں، پتھر کہاں سے آئے؟ دیکھو ذرا اس بھیڑ میں کوئی اپنا ضرور ہوگا۔ ہر عیب غربت سے جڑا ہوتا ہے، دولت دلالوں کو بھی معتبر بنا دیتی ہے۔ ہم سے مرا تو نہیں گیا، لیکن حالات زندہ جیسوں بھی نہیں رہے۔ امی کہتی ہیں بیٹا مسلوں پر بیٹھ کر نہیں روتے، اگر آہ سن لی جائے تو دل دکھانے والے برباد ہو جایا کرتے ہیں۔ جس گھر میں باپ موجود ہو وہ گھر 40 تالوں سے بند دروازے سے بھی زیادہ محفوظ ہوتا ہے۔ میرے لفظوں کو ذرا دھیان سے پڑھا کرو، میں نے سچ میں زندگی برباد کی ہے۔ فاصلے بڑھے تو غلط فہمیاں بھی بڑھ گئیں، پھر اس نے وہ بھی سنا جو میں نے کہا بھی نہیں۔ سب سے خطرناک بیماری اچھی یادداشت ہے۔
رشتے دل سے جڑے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے، اور اگر مطلب سے جڑے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں دیتے۔ جب کوئی شخص اپنی بدقسمتی کا شکوہ کرے تو اسے مشورہ دیں کہ وہ محنت کے نسخے کو آزمائے۔ میں پہلے بے وقوف ہوا کرتا تھا، مجھے لگتا تھا لوگ قسم اٹھانے کے بعد سچ بولتے ہیں۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، بس یاد رہتا ہے تو اتنا کہ کس نے مشکل وقت کو مشکل ترین بنا دیا اور کس نے آسان بنایا۔